کہا ہی جاتا ہے کہ مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں بچا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم آخرت کے حوالے سے اپنی کوئی اورینٹیشن بناتے ہیں تو وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ہے کہ چلیں کچھ ہم نے گناہ کر بھی دیے، کچھ ہم سے غلطیاں ہو بھی گئیں، لیکن رسول اللہ کا سہارا قیامت کے دن ہمارے لیے باہر کیف رہے گا اور وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ تو کیا قرآن مجید اس تصور کو بھی کوئی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ مسلمانوں کو آخرت میں بچا لیں گے؟ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ قیامت میں تنہا منشا، تنہا فیصلہ اس کائنات کے خالق کا ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ کائنات کا خالق ہے کہ جو کسی پر عفو و درگزر کرنے کے لیے یا کسی کو معاف کرنے کے لیے کسی کو بات کرنے کی اجازت دے گا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں اپنی زبان نہیں کھول سکے گا، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی پیر، نہ پیغمبر۔ ذات خداوندی کی طرف سے اذن جس کے لیے ہوگا، جس کو اذن ہوگا وہ بات کرے گا، اور بات بھی وہ ہوگی جو میرٹ پر ہوگی، سچائی کی ہوگی اور ٹھیک ٹھیک بات ہوگی۔ تو اللہ کا ایک قانون ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اس قانون کے مطابق یہ سب معاملات ہوں گے۔ اس لیے لا اللہ ہی سے لگائیے، معافی اسی سے مانگیے۔ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذن ملے گا کہ ہم میں سے کسی کے بارے میں کچھ فرمائیں تو وہ اللہ کی عنایت سے ملے گا، اللہ کے کرم سے ملے گا، اللہ کے التفات سے ملے گا، اللہ کے عفو و درگزر کا فیصلہ کرنے سے ملے گا، اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے سے ملے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے۔ اس کو بھی اگر آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں شفاعت کے باب کا مطالعہ کر لیں۔